السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، 3 مرتبہ خاتون اول رہنے والی بیگم کلثوم نواز 68 برس کی عمر میں کینسر کے ہاتھوں آج اس زندگی کی بازی ہار گئیں اور چل بسی ہیں اور دیکھا جائے تو مشرف دور میں جب ان کے شوہر سابق وزیر اعظم نواز شریف جیل میں تھے تو انہوں نے پارٹی کو لیڈ کیا اور بڑی جرت کے ساتھ انہوں نے انفیکٹ ایک ان کی رہائی کے لیے ایک سٹرگل کی اور بہت سارے معاملات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے۔ آج جب کہ نواز شریف صاحب احتساب عدالت سے سزا پانے کے بعد پابند سلاسل ہیں، یقینی طور پہ ان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے ذاتی طور پہ، اور پھر یہ ہے کہ عدالتی نااہلی، پھر جیل اور اب جیون ساتھی کا انتقال، خود نواز شریف صاحب کے لیے سیاسی اور ذاتی مشکلات کس حد تک بڑھ گئی ہیں، اور کیا ان مشکلات سے اب وہ کم بیک کر بھی پائیں گے کہ نہیں، نکل پائیں گے، اور پھر کیا اس سے سزا بھگتنے کے بعد عملی سیاست میں پھر سے آ پائیں گے کہ نہیں۔ آج کے شو میں ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، اس کا ذکر کریں گے۔ پھر ذکر ہوگا انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے جو الزامات ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں اب بالکل صفارا ہو گئی ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس حوالے سے جب تک پارلیمانی کمیشن نہیں بنتا گویا کہ جو پارلیمان کے بزنس ہے وہ نہیں چلنے دیں گے، گویا کہ اجلاس اب نہیں ہو پائیں گے، اور ایسے وقت میں کہ جب نو منتخب صدر کو مشترکہ اجلاس سے خطاب کے لیے کہا جا رہا ہے، اور متوقع طور پہ شاید جمعرات کے دن مشترکہ اجلاس ہو پارلیمان کا جس میں ڈاکٹر الوی صاحب خطاب کریں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں انہوں نے کنڈیشن گویا کہ ایک شرط رکھ دی ہے کہ جب تک انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے کمیشن نہیں بنتا تو وہ پرسکون اور پرامن ماحول میں ایوان کی کارروائی نہیں چلنے دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس معاملے میں کوشش تو کر رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو منایا جائے، کیا ممکن ہو پائے گا؟ مطالبہ تسلیم کریں گے یا پھر ہمیں ایک بار پھر ایوان مچھلی منڈی بنتا ہوا نظر آئے گا؟ پھر ہم ذکر کریں گے سوشل میڈیا کا اور اس پہ چلنے والی فیک نیوز یعنی کہ جعلی خبریں۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ خبر چلی جس میں کہا یہ گیا کہ جو کرنسی نوٹ ہے 5000 کا حکومت نے اسے واپس لینے کا فیصلہ کیا، لیکن بعد میں خبر جعلی ثابت ہوئی۔ ساتھ میں ایک خبر اور آئی کہ جو بھاشا ڈیم بنانے کے حوالے سے ایک مہم چل پڑی ہے، کہا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں وہ بنی گالہ میں ان کی جو ملکیت ہے 150 کنال اراضی وہ شاید اس ڈیم کے لیے عطیہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر صحت ہیں شہرام ترقی صاحب ڈیم کے حوالے سے کیونکہ ایک چندہ مہم چل رہی تھی تو انہوں نے بھی کوئی ایک ایسی تصویر قائد اعظم کی ٹویٹ کی جو کہ جعلی تھی، اور بعد میں ان کو اس پہ معذرت بھی کرنی پڑی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جو جعلی خبروں کا سلسلہ چل پڑا اس کے اوپر جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ کیا کر رہا ہے، کیا اس کی روک تھام کے لیے کچھ اقدامات کیے بھی جا رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ کہ یہ جو خطرناک ٹرینڈ چل پڑا ہے آخر جا کے کیا شکل اختیار کرے گا، اس کو بھی آج ہم اپنی بحث کا حصہ بنائیں گے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب، اگرچہ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید پہلے 3 ماہ تک وہ غیر ملکی دورہ نہیں کریں گے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک غیر ملکی دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے جو انتخاب ہوا ہے جس ملک کا وہ ہیں سعودی عرب کا ملک ہے، اور اطلاعات کچھ ایسی بھی ہیں کہ پاکستان وہاں سے کوئی 1000 ٹن یوریا کھاد بطور قرض کیونکہ ڈیفرڈ پیمنٹ کے بعد میں پیمنٹ کی جائے گی تو وہ بھی حاصل کر رہا ہے، تو یہ بھی اب ہمارے شو کا حصہ ہوگا۔ تو پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ظاہر صاحب زندگی اور موت یقینی طور پہ ایک حصہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، بٹ جس حالات میں کلثوم نواز صاحبہ اس دنیا سے گئی ہیں، ایسے میں کہ جب ان کے خاوند خود جیل میں 7 سال کی قید کاٹ رہے ہیں، ان کی بیٹی بھی انفیکٹ جیل میں ہے، اور پھر 2 بیٹے ہیں جو ایک کیس کے اندر ایبسکانڈر قرار دیے گئے ہیں، تو دیکھا جائے تو میاں شریف صاحب بھی جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کے دونوں صاحبزادے وہ آئے یہاں پہ تدفین پہ شریک نہیں ہو سکے، اور اب بھی یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگرچہ ایک پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی، لیکن پھر بھی سوال یہ ہے کہ کیا ممکن ہو پائے گا کہ تمام لوگ آخری رسومات میں بھی ان کی تدفین کے عمل میں شریک بھی ہو سکیں گے کہ نہیں؟ دیکھیے کافی افسوسناک خبر ہے، اور کافی عرصے سے بیمار بھی تھیں، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ
وہ کوما میں ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہوا ہے نواز شریف صاحب کے اور ان کی صاحبزادی کے ساتھ. لیکن ایک ٹھیک ہے، یہ ان کا مطلب 3 دفعہ خاتون اول رہ چکی ہیں، لیکن ان کی اپنی بھی ایک بہت اچھی شخصیت تھی. سیاست میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں تھی، لیکن جب نواز شریف صاحب کی حکومت گری تھی، جب جنرل مشرف نے ان کا تختہ اٹھا تھا اور جب ان کو جیل میں تھے اور ان کا ٹرائل ہو رہا تھا، تو اس زمانے میں یہ کافی سرگرمی سے سیاست میں حصہ لے رہی تھیں. مجھے یاد ہے کہ میں ان سے ملا بھی تھا، انٹرویو بھی کیا تھا ان کا. تو بہت ہی بردبار قسم کی خاتون تھی، پڑھی لکھی اور بہت متاثر کن ان کی شخصیت تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ یعنی اپنے طور پہ بھی ان کی ایک جو تھی شخصیت تھی، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح سے سیاست میں حصہ نہیں لیا. جب وہ ضرورت تھی، جب وہ آئیں تو 3 سال تک جو ہے انہوں نے جدوجہد بھی کی ایک حد تک. اور لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ پس منظر میں زیادہ رہیں. اور جب کیا کہتے ہیں، جب نواز شریف صاحب کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس کے بعد پھر ان کو الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی پہلی دفعہ. اس سے پہلے کسی الیکشن میں بھی کھڑی نہیں ہوئی تھی. تو اس میں پھر منتخب بھی ہو گئی تھی، لیکن خود جو ہے وہ اس کی کیمپین نہیں کر پائی تھی اور کبھی بھی انہوں نے پھر اس کا عہد بھی نہیں لیا تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ نواز شریف صاحب جیل میں، مجھے یقین ہے کہ ان کو جو ہے پیرول پہ رہا کیا جائے گا اور ان کی تدفین میں وہ شرکت کر سکیں گے. جہاں تک اس وقت کی بات ہے جب والد صاحب ان کے جو ہیں وفات پائے تھے، اس وقت یہ لوگ سب وہاں سعودی عربیہ میں تھے اور یہ ان کی تدفین یہاں پہ ہو سکی تھی. ان کو بھی غلط تھا، ان کو آنے دینا چاہیے تھا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں پہ جب ہم زیادتی کرتے ہیں، اس قسم کی روک تھام کرتے ہیں، تو کسی طور پہ بھی اس کو یعنی صحیح طور پہ نہیں سمجھایا جا سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ بے نظیر صاحبہ بھی جب لندن میں تھیں تو ان کے شاہ نواز کے ساتھ باڈی پہ آئی تھیں یہاں پہ، پھر واپس وہ چلی گئی تھی. تو یہ تھا میرا خیال یہ کہ عمران خان صاحب نے آلریڈی کہا ہوا ہے کہ جو بھی قانون کے تحت ممکن سہولت ہوگی وہ فراہم کی جائے گی. بٹ آئی تھنک اس میں مسئلہ جو ہوگا وہ شاید ان کے بیٹوں کا ہوگا، کیونکہ جو بھی اس وقت خبریں آ رہی ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو تو وہ بالکل کوئی اس طرح کی ہرڈلز نہیں ہوں گے. ان کو پیرول ہوپ فلی مل جائے گا اور وہ جاتی عمرہ جا سکیں گے اس کے لیے. مگر بیٹوں کے لیے ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ کورٹ آرڈر کے نیچے اس وقت اشتہاری ڈکلیئر ہو چکے ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ کوئی انلیس، کیونکہ اگر وہ واپس آئے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ جنازے میں حصہ لے سکیں گے یا جو بھی، پر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ شاید وہ کورٹ آرڈرز کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے اور وہ واپس ملک سے جا سکیں، یہ ذرا مشکل لگتا ہے. تو میرے خیال میں بیٹوں کے لیے شاید مشکل ہوگا، مگر شاید مریم نواز صاحبہ کر لیں گے. ان کو میاں صاحب کو اور مریم کو تو جی ان کو تو ضرور، آئی تھنک ان کو تو بالکل کوئی ہوپ فلی جو ایٹ لیسٹ خبریں اس وقت تک آ رہی ہیں، اطلاع آ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ ان کی جتنی بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے کریں گے. بٹ میرے خیال میں بیٹوں کے لیے مشکل ہوگا. سو ان دیٹ سینس آئی تھنک اتنا پیرلل وہی بنتا ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی بھی ڈیتھ ہوئی تو ان کی بھی فیملی جو تھی بیٹے کہیں تھے، نصرت بھٹو صاحبہ، بے نظیر صاحبہ کو بھی وہاں اس موقع پہ وہ موجود نہیں تھے جب ان کی نماز جنازہ ہوا. پھر نواز شریف صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی جب ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب وہاں نہیں تھے، اور اب جب ان کی بیگم کی ہوگی تو پھر ان کے بیٹے نہیں ہوں گے. So there is something very cruel about the politics of Pakistan کہ it takes a toll on the families involved. ظاہر صاحب وہ کہا جاتا تھا کہ ان کی بڑی اچھی مشیر بھی تھیں، ایک تو زندگی کے بڑے لمبے عرصہ ان کے ساتھ رہی ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ سیاسی معاملات میں بھی ان کی بڑی مشاورت کو اہمیت دیتے تھے. اگرچہ 7 سال کا عرصہ ہے، ممکن طور پہ جیل سے باہر آئیں گے. میاں صاحب کتنا بدلا ہوا فیل کریں گے آپ کے؟ ایک اچھا مشیر اب ان کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ کبھی کسی شخص کے لیے بھی بہت یعنی ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے جب آپ کے جو ہے شریک حیات جو ہیں اس طرح سے جدا ہوتے ہیں. تو ایک تو سب سے بڑی بنیادی چیز تو یہی بن کے آتی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو پچھلے 1-1.5 سال جب کہ یہ بستر مرگ میں تھی، جب لندن میں تھی، وہی سب سے زیادہ فیملی کے لیے کٹھن حالات تھے. اور میرا خیال یہ مجھے اس بات کا وہ کہ انہوں نے ہوش میں نہیں آئی تھی جب یہ واپس آ رہے تھے.
کافی عرصے سے جو ہے کوما میں تھی. میرے خیال ان کی اس طرح کی ملاقات بھی نہیں ہو سکی. وہ تو آخری ویڈیو یہ نہیں کسی بھی انسان کے لیے ایک بہت ہی کٹھن چیز ہوتی ہے اور تکلیف دہ ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جب آپ اس حالت میں ہوں, مطلب یہ عام حالات نہیں ہیں, یعنی فیملی کے لیے یہ عام حالات نہیں ہیں, اور اس سے زیادہ جو ہے اور زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے, کیونکہ بیٹی بھی جیل میں ہے, شوہر بھی جیل میں ہے, پھر جو دونوں بیٹے جو ہیں ملک میں یہاں اس ملک میں آ نہیں سکتے. تو یہ اس کا ایک اور بھی ہو جاتا ہے. ایک تو ایک ذاتی ایک آپ کا جو ہے یعنی لاس ہوتا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن ایک صاحب انفیکٹ, اور آپ سے بھی کہوں گے, کچھ لوگوں نے اس بیماری کو کہا کہ پولیٹیکل ٹول کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں آج ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ایسے معاملات پہ کم از کم اگر رائے نہ دی جائے تو بہتر ہوتا ہے. جی بالکل, جیسے میں نے دیکھا تو نہیں, بٹ کچھ لوگ کہہ رہے تھے اعتزاز احسن صاحب ٹی وی پہ آئے ہیں اور انہوں نے معافی مانگی ہے اس چیز کی. بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہی ہم جو ذاتی معاملات ہیں ان کو پولیٹکس میں گھسیٹتے ہیں اور برے طریقے سے گھسیٹتے ہیں. سو یہ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو جن کا تعلق نہیں ہے, تعلق بھی نہیں ہے, اور اگر ہو بھی صحیح تو بیماری کے موقع پہ آپ کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے. مطلب کہ اگر نواز شریف صاحب بھی بیمار ہوتے اس وقت تو یہ بات کرنی کہ جی وہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں یا کچھ, اٹس ان پور ٹیسٹ. آپ کو نہیں ایک چیز کے بارے میں کوئی معلومات, یا اگر آپ کو صرف خدشات کی بیسس پہ, تو اس قسم کی گفتگو کرنی بہت ہی غلط بات ہے, نہیں کرنی چاہیے. لیکن ان کی سیاست پہ ادراک بہت گہری تھی. یعنی میں خود جو ان سے جب ملا تھا تو سیاست میں جس طرح سے بات کر رہی تھی, ان کو شعور بھی تھا, ان کو یہ بھی نہیں تھا صرف کہ جو ہے کیونکہ ان کے شوہر اس وقت جیل میں تھے تو اس لیے. لیکن اور آپ کو نہیں لگتا صاحب, زاہد صاحب, اگر 99 میں جب وہ ایک سٹرگل کر رہی تھی اور ان کو لگتا کہ ان کی جیب میں کھوٹے سکے نہیں ہیں بلکہ پارٹی کے باقی لوگ بھی ساتھ کھڑے ہوتے, تو شاید اور ایگریسو پالیٹکس کرتی وہ. دیکھیں وہ تو سب کے ساتھ معاہدہ نہ کرتی, وہ تو صحیح بات ہے, لیکن ان کا تو کوئی اس میں نہیں تھا کرنا. معاہدہ جو بھی ہوا تھا وہ کہیں ملکوں کے درمیان کہانی تھی, اس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یقینی طور پہ آج کے دن, اور ان کی اپنی شخصیت دیکھی جائے تو اردو لٹریچر میں ایم اے, اس کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی, تو اپنی ذات میں بھی کافی ایک قداور شخصیت تھیں. آج ہم سے جدا ہو گئی, نہیں ہے ہمارے درمیان. یقینی طور پہ آج شریف خاندان کے لیے ایک بہت دکھ کی گھڑی ہے. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد اپوزیشن جماعتوں کی ڈیمانڈ, گویا کہ انتخابی دھاندلی جو 2013 کے اندر بھی سب سے بڑا مسئلہ تھا پارلیمان کے اندر, ایک بار پھر 2018 کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے, اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے, اگر اس معاملے پہ کمیشن نہیں بنتا تو پھر پارلیمان کی کاروانی پرامن انداز میں آگے نہیں بڑھ پائے گی. کتنی بڑی مشکل ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے, اور کس کو کیسے حل کر پائے گی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. حلقے میں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. ہم سارے حلقوں کو کھلوائیں گے جو آپ کہتے ہیں. آج 3 ہفتے گزر گئے, اس کو بھی حکومت نے سرکاری طور پر اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا. جب تک یہ کمیشن نہیں بنتا ہم کسی کارروائی کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. خان صاحب کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. یہ الائنس ہر صورت یہ کمیشن بنوا کے رہے گا. ایک بار پھر خوش آمدید. زاہد صاحب, اب وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, جب آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے نا کہ پہلے آپ یہ انویسٹیگیشن کروائیں اور اس سے پہلے نواز شریف بطور پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیں, کسی اور کو لے کے آ جائیں, اگر دھاندلی ثابت نہیں ہوگی تو دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ سے معاہدہ کیا تھا جس میں لکھا گیا تھا کہ اگر منظم دھاندلی ثابت ہوئی تو حکومت گھر چلی جائے گی. نون لیگ نے لکھ کے دیا تھا. اب خان صاحب کی باری ہے سر, اتنا بڑا دل دکھایا تھا نون لیگ نے, وہ بھی دکھائیں. خود بھی کہہ رہے تھے اپنے وکٹری اسپیچ میں کہ جی ہم تو جو کہیں گے ہلکا کھول دیں گے. اب کھولیں سر. دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ جب خان صاحب نے خود بات کی, اور پہلے اپنی تقریر میں پہلے ہی انہوں نے ذکر بھی کر دیا تھا کہ ہم جو ہے تیار اس بات کے لیے, تو میرے خیال اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہے کمیشن بننا چاہیے, اور کمیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو, اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس قسم کا پارلیمنٹری کمیشن بنے, کیونکہ یہ اپوزیشن کا بھی یہی ڈیمانڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے بھی اچھا ہے کہ اس ملک کے اندر ہر انتخاب جو ہے وہ ایک کنٹروورشل رہا ہے,
اور اس کو دور کرنا چاہیے، ورنہ پوری ایک جو آپ کے انتخابات کا جو پروسیس ہے وہ جو اس کے بعد وہ سب کے سب جو ہے کنٹروورشل بن جاتا ہے، اس کے ختم ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں حل ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے ذریعے، جیسے پہلے بھی بات کرتے رہے تھے کہ جیسے کہ اگر پارلیمنٹ سے باہر چیز جائے گی اس کی نوعیت بہت مختلف بن کے آتی ہے۔ میرے خیال پہلی فرصت میں ان کو بنانا چاہیے، کہ یہ کمٹ بھی کر چکے ہیں یہ پی ٹی آئی والے، اور میرا خیال اس میں دیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سر انہوں نے تو آر ٹی ایس کا کہا تھا ایک ہفتے میں، سر ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوا اس کا معاملہ۔ وہی چیز آتی ہے کہ یہ جو اس قسم کی اگر دیر کرتے ہیں یا اس میں کوئی ان کو ہچکچاہٹ ہے تو وہ خود بھی ان کے لیے بھی ایک کافی نقصان دہ ہے، اس پارٹی کے لیے بھی۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اس کو ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائے اور یہ تمام چیزوں کی وہ جو ہے چھان بین کرے، انکوائری پوری ہونی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور خود گورنمنٹ کو اپنی کریڈیبلٹی اور لیجٹمیسی کو قائم کرنے پی ٹی آئی کی رہنما فردوس شاہ سگوان صاحبہ فرما رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اگر دھاندلی نہ ہوتی تو 2/3 میجارٹی سے ہم جیتتے، تو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر عارفہ تاخیر کاہے کی؟ پھر وہ چاہتے ہیں کنٹینر لگیں، دھرنے ہوں۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے خود اس کو بھگتا ہوا ہے، تو ان کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ جو وقت ہوتا ہے انیشیٹو لینے کا، اس وقت کو آپ کو جانے ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جب وہ نکل جاتی ہے نا اپرچونٹی تو، اور وہ ایز آئی سیڈ کہ ہم نے دیکھا ہے پینما کے کیس میں بھی یہ ہوا کہ وہ جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کے پاس چلی جاتی ہے تو پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، پارلیمنٹ نے ہی حل کرنا ہے، اور اس کا ایونچول حل جو ہے وہ الیکٹورل ریفارمز ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جتنے مرضی یہ کمیشن بنا لے یہ کوئی کنسپیریسی پروو کر پائیں گے۔ یہ جو بات چاہے فردوس عاشقوان صاحبہ کہہ رہی ہیں، چاہے پی 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 کے رہنما کہہ رہے ہیں یا پی ایم ایل این کے، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، کنسپیریسی پروو کرنا بہت مشکل ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ irregularities کی بات ہوتی ہے، اسی کا ایویڈنس ملتا ہے، اور ایشو یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے حل کرنا ہے کہ یہ irregularities ہم کیسے کم کریں گے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اور کمیشن جی ہاں بالکل، جو بھی سوری ویری کوئکلی، دوسرا اس کے اندر ایشو یہ ہے جو امیڈیٹ ہوگا، وہ یہ ہے کہ اب بیکاز آف دی انفارچونیٹ ڈیتھ پی ایم ایل این اس ہفتے میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ کے اندر پروٹیسٹ پہ فوکس کر سکے گی، کیونکہ ان کا دھیان کہیں اور ہوگا۔ مگر جو مجھے انٹرسٹنگ لگ رہی ہے وہ یہ بات ہے کہ پی 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 کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی ایک کانکریٹ بات نہیں آئی اس سیشن کے بارے میں کہ ان کا کیا پلان ہے۔ لیکن ان کا ڈیمانڈ بھی یہی تھا۔ جی ڈیمانڈ ہے، بٹ جو شہباز شریف صاحب نے کہا نا کہ ہم ڈسرپٹ کریں گے پارلیمنٹ کو، ہم مطلب کہ انہوں نے بیسکلی کہا کہ ہم پریزیڈنٹ کی سپیچ کو آرام سے نہیں ہونے دیں گے، تو اس کانٹیکسٹ میں میں صرف یہ کامنٹ کری تھی کہ مجھے ابھی تک پی کی طرف سے کوئی رسپانس ایسا نہیں نظر آیا جس سے پتہ چلے کہ ان کا کیا ارادہ ہے ان دا نیکسٹ کمنگ 2 or 3 days، بلکہ میں یہ ایک ایز اے کوسچن تھرو کر رہی ہوں آپ دونوں پہ۔ پی ٹی آئی نے جو کلب کر دیا ہے کہ آر ٹی ایس کی اور ساتھ میں دھاندلی کو اکٹھا کر دینا اور پھر اس کو لے کے تو شہباز شریف صاحب سے اب سوال کرنا، یہ تو دو الگ چیزیں ہیں نا سر۔ الیکشن ڈے کے اوپر ریزلٹس کے اندر تاخیر ہوئی ایک علیحدہ معاملہ ہے، دھاندلی کو تو مطلب ایک ڈیفرنٹ چیز ہے نا سر۔ نہیں، آر ٹی ایس اسی میں آتا ہے۔ دیکھیے جب آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو آپ اس کی کئی مثالیں دیتے ہیں اپوزیشن والے۔ ایک ان کا وہ بھی سب سے زیادہ بڑا جو آتا ہے کہ یہ آر ٹی ایس فیل کیا گیا ہے، یہ بھی آتا ہے نا۔ مطلب بات یہ کہ جب رزلٹ کچھ اور تھا، بنا کے کچھ اور دیا گیا اور اس دوران اس کو ڈیلے کیا گیا۔ 45 کی بات تھی، اس کے بعد جو ہے یہی تھا کہ آر ٹی ایس ایک اچانک کیسے فیل ہوا۔ حالانکہ تو یہ تمام چیزیں جب بات کرتے ہیں کمیشن بننے کی تو اس کا جو ہے براڈ مینڈیٹ ہونا چاہیے، نہ صرف اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے بلکہ آئندہ کے لیے جو بات عارفہ کہی تھی وہ صحیح ہے کہ آپ نے صرف کمیشن کی رپورٹ کر کے کیا کریں گے، اس میں بھی متنازع ہو سکتی ہے۔ ہمارے ملک میں تو کوئی چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس میں یہ کہ آئندہ کے لیے سوچنا چاہیے تمام سیاسی پارٹیوں کے کہ یہ دیکھیں جمہوری نظام چل سکتا ہے اس وقت جب کہ اس کی کریڈیبلٹی ہو۔ جب آپ انتخابات کرتے ہیں اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ یہ جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کا جو نظام ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھے میرے خیال پی ٹی آئی کو اب تک اناؤنس کر دینا چاہیے تھا، انتظار تو نہیں کرنا چاہیے کہ اس چیز کو۔ فواد چودھری فرماتے ہیں سر، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو 4 حلقے آئیڈینٹیفائی کر دیے تھے، اب یہ کہتے ہیں دھاندلی بتائیں تجھے کہ ہوئی کہاں پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے اپوزیشن یہ بتائے کہ فلاں حلقے ہیں جہاں پہ کوئی ووٹ پڑے ہیں جعلی یا کچھ اور ہوا ہے، جب تک وہ نہیں کریں گے تو ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ پورے ملک کو تو نہیں کر سکتے۔ یہ بات نہیں ہوتی، یہ تو وعدہ کیا تھا
عمران خان صاحب نے کہ جہاں کہیں گے ہم کھولیں گے. ہاں اس کو کہ جتنے بھی حلقے کھولیں, لیکن حلقے کھولنے والی بات نہیں ہے, ایک اوور آل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. تو میں خیال ذرا فواد چودھری صاحب کو ذرا کچھ اپنے اس پہ قابو رکھنا چاہیے, اس قسم کی باتیں کر کے اور تنازع بڑھا دیتے ہیں. پی ٹی آئی کی اٹس ٹائم کہ وہ اپنی کنفیوژن کو ذرا کم کریں اور کانکریٹ سٹیپس لیں. اور عمران خان صاحب کا یہ پہلا وعدہ تھا آفٹر وننگ دی الیکشن, ہی شوڈ لیو اپ ٹو ہز ورڈ. انہوں نے اپنی اسپیچ کا آغاز بھی یہیں سے کیا تھا کہ کہیں گے تو ہم کھول دیں گے. آپ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے عمل کرنے کا وقت ہے. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد فیک نیوز وہ بھی جو سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں کتنی اپنا اثر چھوڑتی ہیں, اور اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا جی سائبر کرائم ونگ ایک بنایا گیا حکومت کی طرف سے, کیا کام کر رہا ہے, اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. جیسے سوشل میڈیا بڑا پاپولر ہو رہا ہے, بٹ اس کے اوپر خبریں جو چلتی ہیں ظاہر سی بات اتھینٹک تو ہوتی نہیں ہیں. لیکن میرا تو نقطہ یہ ہے کہ جو جنریٹ کر رہے ہوتے فیک نیوز ہو تو اپنی جگہ پہ, بٹ ہمارے حکومتی ذمہ دار لوگ جب ان کو بطور خبر آگے ٹویٹ کرتے ہیں اس پہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا نعیم الحق صاحب کا طارق فاطمی کے معاملے پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو ایڈوائزر کے طور پہ ہٹا دیا گیا تھا, اس کے بعد پچھلے سال پرانی تھی تصویر ایک نواز شریف کے جو وہاں پہ جا کے پریزیڈنٹ سے ملے تھے چائنا کے ساتھ میں کھڑے تھے. انہوں نے کہا جی دیکھیں اگرچہ کاغذوں میں انہوں نے ان کو ہٹا دیا ہے بٹ دیکھیں وہ ساتھ کھڑے ہیں, وزٹ پہ بھی ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جناب وزیر صحت ہیں, کسی نے کوئی تصویر پتہ نہیں بنا کے چڑھائی ہوگی سوشل میڈیا پہ کہ قائد اعظم کسی زمانے میں جب اسٹرگل کر رہے تھے تحریک, اس دوران وہ چندہ مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں وہ بھی تو اس وقت اس طرح کی ایک مہم چلا رہے تھے, اگر عمران خان چلا رہے ہیں تو کون سا کوئی غلط بات ہے. بعد ان کو معافی مانگنی پڑے گی کہ جو غلط. یہ تو دور جس کو کہتے ہیں نا, یہ نہ صرف سوشل میڈیا کا بلکہ فیک نیوز کا بھی, فیک نیوز کا دور بھی ہے. اور آپ اس کو روکنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ آپ کوئی چیز ایسی نہیں کر سکتے ہیں جس کے آپ یہ ظاہر کریں کون سی فیک نیوز ہے. اس کو چھوٹے فیک نیوز کی وجہ سے امریکہ کے الیکشن کا جو ہے وہ بدل گیا. تو اب یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہیں, یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا ہے. لیکن جو تھوڑے بہت لوگ ہیں جن کو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے, ان کو تو کم از کم ایک آنا چاہیے کہ تفریق کر سکیں, فرق کر سکیں کہ ایک جو صحیح اسٹوری کون ہے, فیک اسٹوری. آپ نے کئی مثالیں دی, آپ نے خواجہ آصف کا بھول گئے کہ جو اسرائیل کے بارے میں کسی نے کچھ لکھا تھا تو انہوں نے اس کو ٹویٹ کر دیا, بعد میں معلوم ہو وہ فیک نیوز تھی کہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے, تو انہوں نے فوراً کنڈیم کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہاں انہوں نے بڑا سخت بیان دے دیا تھا, تو مطلب بعد میں معلوم ہوا کسی نے فیک نیوز چلا دی تھی. تو یہ تو فیک نیوز تو آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ اس کو احتیاط کریں, خاص طور پہ جو لوگ عہدوں پہ فائز ہیں, جو لوگ جو ہے ذمہ دار ہیں اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, کم از کم اس کرتے. لیکن اس کا اثر بہت پڑتا ہے. میں ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ فیک اسٹوری اور اس کو جو ہے تخصیص کر سکے. وہ سب چیز کو سمجھ وہ صحیح سمجھتا ہے. بھئی اس کو چھوڑیں, مطلب ہمارے یہاں میں کیا بتاؤں, یہ آپ کے سوشل میڈیا کو تو چھوڑ دیں, جو آپ کے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ بھی جو اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں جس کا کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے, وہ بھی فیک نیوز ہوتی ہے. اس فیک نیوز کا جو اثر دیکھیں کتنا پڑتا ہے. بہت ساری فیک نیوزیں ہمارے مین جو ہے جو آپ کے ٹی وی چینلز اس میں چلیے سر, عید کی تعطیلات کے حوالے سے نوٹیفیکیشن فیک جاری ہوئے ہیں, لوگوں نے چلا دیے کہ جی فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک چھٹیاں ہوں گی. اور پچھلے دنوں جو بالخصوص ایک سر نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہے کہ وہاں سے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے. اب وہ جو آپ اثر کی بات کر رہے ہیں سر, جو چھوٹے درجے کے ملازمین ہیں, کسی کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا تھا, کوئی مر بھی سکتا تھا. حکومت کو 2 دن لگے اس کو کلیئر کرنے میں کہ یہ فیک نیوز ہے, ایکچوئل نیوز نہیں ہے. لیکن یہ کہ جہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے سر, سائبر کرائم ونگ بنا بیٹھا ہے نا, ان کو تو بھی چاہیے پکڑے لوگوں کو. بہت مشہور اینکر پرسن بھی فیک نیوز میں جو ہے پھر ان کو سزا بھی مل جاتی ہے, لیکن کہاں روکیں گے آپ؟ آئی تھنک اس میں دیکھیں, ایک تو یہ بات ہے کہ شاید ہمیشہ سے کسی بھی معاشرے کے اندر جس کو ہم گاسپ کہہ لیتے ہیں یا افواہ ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے. امریکہ جیسے ملک میں ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ یقین ہے کہ
امریکہ خود چاند پہ نہیں پہنچا اور وہ سارا انہوں نے کریٹ کیا، یا جان ایف کینیڈی کو کس نے مارا. سو کلیئرلی اور اوباما عرب تھا، اور اوباما جو تھا وہ مسلمان تھا اور عرب تھا اور وہ شاید امریکہ میں پیدا نہیں ہوا تھا. سو ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ میرے خیال میں کہیں بھی کسی بھی معاشرے میں افواہیں پھیل جاتی ہیں. اب ہمارے پاس میڈیمز بہت زیادہ ہیں جن کے تھرو وہ پھیل سکتی ہیں، ٹویٹر، فیس بک. اس کے اندر میرے خیال میں جو ایک بہت ضروری چیز ہے جیسے کہ وہ یہ ہے کہ جو آپ کی نیوز آرگنائزیشنز ہیں وہ آواز بنے کریڈیبل خبر کی. یہ بہت ضروری ہے. جیسے زاہد صاحب نے ایک بات کی کہ یہ ایک ورلڈ وائڈ پرابلم ہے اور ابھی تک دنیا میں سبھی سمجھنے کی یا یہ کوشش کر رہے ہیں اس کا حل ڈھونڈنے کی کہ ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ اگر فیک نیوز پھیلتی ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. تو یہ شاید ہمیں کسی دن کہیں سے جواب ملے گا، بٹ ابھی تک تو یہ کہیں بھی نہیں ملا. سو اٹس ناٹ اسپیسیفک ٹو پاکستان. بٹ پاکستان کے اندر جو میرے خیال میں ایک چیز ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو نیوز آرگنائزیشنز ہیں وہ تو اپنی کریڈیبلٹی کو مینٹین کریں کہ اگر ایک ٹویٹر پہ خبر چل رہی ہے یا جیسے آپ نے کہا کہ ملازمین کو فائر کر دیا گیا ہے تو وہ ٹویٹر پہ ہی چلے نا، وہ ہمارے چینلز پہ تو نہ چلے، وہ اخباروں میں تو نہ چھپے. تو ان کی تو کریڈیبلٹی ٹھیک ہو. ہمیں پہلے تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی بیکاز ہم بھی اسی انڈسٹری سے ہیں. کیونکہ آج کل جو نئی حکومت آئی ہے وہ بار بار بات کر رہی ہے کہ وہ پریس کاؤنسل کو اسٹرینتھن کرے گی یا پیمرا کو کرے گی. تو آئی وش کہ وہ یہ سوچیں کہ ان سب سے پہلے جو سب سے ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیفیمیشن لاز کو اسٹرینتھن کریں تاکہ جب کسی بھی سیاستدان یا کسی بھی انسان کے خلاف اس قسم کی باتیں ہوں تو وہ کورٹ سے تو جا کے مسئلے کا حل لے سکیں، اسٹیٹ کے تھرو نہ کریں. آپ سسٹم کو اسٹرینتھن کریں تاکہ وہ یہ لوگ اس طرح نہ کر سکیں. لیکن بریک سے پہلے میرا نقطہ یہ ہے کہ اس کی مانیٹرنگ کا نظام بھی بہتر کیا جائے. اگر میڈیا اس کو مانیٹر کر رہا ہے اور وہ وہاں سے کیری کر کے نیوز کو اپنے چینلز پہ لے کے آتا ہے، کنسرن ڈپارٹمنٹس کہاں ہوتے ہیں؟ 5000 کا نوٹ ختم کیا جا رہا ہے، اسٹیٹ بینک سو رہا ہے، پتہ بھی نہیں، ایک سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے، میڈیا مین سٹریم میں بھی آ گئی ہے، اسی طرح باقی خبریں بھی ہیں. تو جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ کو اور زیادہ مؤثر کریں تاکہ فوری طور پہ رسپونڈ کرے، اس سے پہلے کہ خبر 2 دن تک 4 دن تک چلتی رہے اس کے بعد اس کی کلیریفیکیشن آئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال اس ایریا کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں چھوٹی بریک کے بعد، جہاں پہ ہم ذکر کریں گے خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دورہ غیر ملکی دورے کا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پہلا دورہ اپنا کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب کا. کتنا اہم ہوگا اور کیا کچھ وہاں سے اچیو کر کے آئیں گے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. زاہد صاحب، اگرچہ کہا یہ جا رہا تھا کہ وزیر اعظم اگلے 3 ماہ تک بیرون ملک نہیں جائیں گے، لیکن بیچ میں کچھ دوروں کی دعوت ضرور ملی ہے. چین کی طرف سے بھی کہا گیا کہ دورہ کریں، ایران کی طرف سے بھی کہا گیا، لیکن خان صاحب سب سے پہلے جا رہے ہیں سعودی عرب. تو وہ جو ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے سب سے پہلے سعودی عرب جاتا ہے، تو وہ روایت ایک تو برقرار رہے گی. اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ شاید 1000 ٹن کو یوریا کھاد بھی وہاں سے ملے گی. ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ لے کے تو نہیں آئیں گے اپنے ساتھ، لے کے تو نہیں آئیں گے، بٹ ملے گی. تو اس سے پتہ نہیں پاکستان کے کون سے مسائل حل ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے زاہد صاحب کہ عموماً ایسی چیزیں وہ اپنے ساتھ جہاز میں لے کے آتے ہیں؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں. سر خبریں ہیں نا، خبریں ایک طرح سے ہمیں کوئی فیور مل رہی ہے تو ذکر تو کرنا چاہیے نا سر. 1000 ٹن اگر مل رہی ہے ہمیں اور ڈیفرڈ پیمنٹ پہ، تو میرے خیال میں ذکر کرنے میں غرض نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب جاتے تھے تیل لے کے آتے تھے، مشرف تیل لے کے آئے تھے نا سر، وہ بھی 10 سال تک ملتا رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ بھی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تھا، ہمیں ملتا رہا ہے. بٹ کتنا اچھا موو ہے سر. اگرچہ دعوتیں 3 تھی، انتخاب سعودی عرب کا ہوا ہے. ایک تو میں خیال یہ آپ نے جو بحث پہلے کی نا، پہلے یہ تھا کہ 3 مہینے تک نہیں جائیں گے. جی جی. تو میرے خیال وہ قید ختم ہو گئی. اب وہ کیسے ختم ہوئی وہ مجھے پتہ نہیں،
وہ تو پی ٹی آئی زاہد صاحب پی ٹی آئی کی تو اب وہ روایت ابھی تک قائم ہے نا کہ پہلے وہ ایک فیصلہ اناؤنس کرتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں نہیں لیکن پتہ نہیں وہ بعض دفعہ کہتے ہیں ہمارا فیصلہ نہیں ہے کسی اور کا فیصلہ ہے. تو لیکن مسئلہ یہ کہ یہ انہوں نے کس فیصلے پہ کہا, یہ جو اس پہ میں کہہ رہا ہوں نا, جو قدغن لگی ہے نا ان پہ 3 مہینے کی تھی اور پھر وہ اٹھ گئی ہے پھر, لیکن ابھی پتہ نہیں ہے کب, لیکن ابھی بھی کوئی تاریخ نہیں ہو سکتا 3 مہینے بعد جائیں, کوئی ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ خالی لکھا ہوا پہلا دورہ کریں گے سعودی عرب کا. تو میرا خیال یہ کہ ابھی ہمیں کوئی اسپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ کب کریں گے, یعنی اصل مسئلہ تو آتا ہے کب کریں گے. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے, یہ تو ہمارے یہاں ریچول ہے, جو بھی حکمران آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے سعودی عربیہ ہی جاتا ہے, اور بعض دفعہ چائنا بھی چلے جاتے, لیکن میرا خیال ایسا نہیں, چائنا دوسرے نمبر پہ جاتے ہیں, پہلے سعودی عربیہ جاتے ہیں. روایت برقرار ہے, روایات جو ہیں وہ برقرار رکھے, کیونکہ چائنا سے لون ملتا ہے اور سعودی عربیہ سے عموماً ڈیفرڈ پیمنٹ پہ کچھ نہ, پہلے آئل جیسے آپ نے کہا تیل ملتا تھا, اب لگتا ہے ہم ڈاؤن گریڈ ہو گئے کہ اب ہم صرف کھاد پہ آ گئے. سو بٹ کلیئرلی وہ کھجوروں میں بات نہ آ جائے سر, لگ تو یہی رہا ہے, یا وہ کہیں گے ہم آپ کو ہمارے اتنے لوگوں کو مفت حج کروا دیں, سو ان کے پیسے مت دیا کریں. لیکن وہ اچھا آپ کے خیال میں جا تو رہے ہیں. دیکھیں 2-3 چیزیں, اب جو ہمارے یہاں جاتے ہیں لوگ, جو بھی حکمران بنتا ہے, ان میں 2 چیز ہوتی ہے. ایک تو پہلا وہ چاہتے ہیں کہ عمرہ بھی کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے سعودی عربیہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے, ایک جس کو کہتے ہیں قریب ترین دوستوں میں شامل ہوتا ہے. تو دونوں ایک چیز ہے, دونوں ایک جانے سے دونوں کام ہو جاتے ہیں کہ جو آپ عمرہ بھی کر دیتے ہیں, اور ہاں تو اس کے بعد جو ہے یہ, لیکن وہی ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی, عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو جو اتنا ریسٹرکٹ کر دیا ہے نا, ٹھیک ہے آپ کو یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آپ کے پورا فوکس جو ہے اس وقت اندرونی حالات پہ ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن کہاں پہ تضاد آتا ہے کہ جو آپ بالکل نہ جائیں کہیں پہ 3 مہینے تک پابندی لگا لیں. دیکھیں یہ بھی آپ کے فرائض میں ایک آتی ہے. اس وقت پاکستان یہ ضرور ہے کہ آپ کو ہر ہفتے دورے نہیں کرنے چاہیے, جو کہ بعض دفعہ ہو بھی جاتا تھا کہ ہمارے وزراء اعظم جو ہیں وہ گھر میں کم رہتے تھے, باہر زیادہ ہوتے تھے, لیکن وہ بھی یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے, 3 مہینے تک نہیں جائیں گے. جی ایز آئی سیڈ کہ وہی ایشو وہی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے آ کے وہ اپنی آسٹیریٹی کے اوپر اتنا شور ڈالا کہ ہر چیز کو انہوں نے اس کے اندر جو ہوتا ہے نا اس پرزم سے دیکھا کہ جی وہ ہم لوگ کم استعمال کریں گے, پروٹوکول کم لیں گے, حکومت کے وہ خرچہ نہ, اور انہوں نے اپنی فورن ٹرپس کو بھی اسی طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی. جیسے آپ نے کہا کہ فورن پالیسی از لنک ٹو انٹرنل پالیسی, یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ انٹرنل پالیسی جو ہے وہ اہم ہے اور فورن پالیسی فریولس ہے, دونوں کے ساتھ جڑی ہیں, بالکل جڑی ہوئی ہیں. اور شو کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں شو کے اختتام کے اوپر آج کے دن کچھ اور حوالے سے بھی اہم ہے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی آج ایک طرح سے یوم وفات ہے, اور آج اس دعا کے ساتھ ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں کہ جس فلاحی ریاست کا خواب انہوں نے دیکھا تھا, خدا کرے کہ آنے والے وقتوں میں فلاحی ریاست ہمیں پریکٹیکلی نظر بھی آئے. اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.